سوال: کس عورت کا جھوٹا پانی پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے؟ جواب: حکیم لقمان کے مطابق پاگل عورت کا جھوٹا پانی پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ سوال: نابالغ بچوں کے گناہوں کی سزا کیا ہیں؟ جواب: بچوں کو بچپن کی تکلیفیں ان کے گناہوں کی سزا ہیں۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں جہنم کے انگارے کس انسان کو کھلائے جائیں گے؟ جواب: حرام کھانے والے کو۔ سوال: وہ کس چیز کی آواز ہیں جو 24 گھنٹے پوری دنیا میں سنائی دیتی ہیں؟ جواب: اذان کی آواز ایک ایسی آواز ہے جو پوری دنیا میں 24 گھنٹے سنائی دیتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ سوال: مہمان آنے پر ناراض ہونا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: غربت آنے کی۔ سوال: کون سی سورت نازل ہونے پر ابلیس زور زور سے رویا تھا؟ جواب: سورۃ الفاتحہ۔ سوال: سخت تکلیف و پریشانی کے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ جواب: حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی سخت پریشانی میں ڈال دیتا تو آپ یہ دعا پڑھتے: یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ ترجمہ: اے زندہ اور ہمیشہ رہنے والے، تیری رحمت کے وسیلے سے تیری مدد چاہتا ہوں۔ سوال: وہ کون شخص تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر میں بجھی تلوار سے وار کرنے آیا لیکن مسلمان ہو گیا؟ جواب: عمیر اور صفوان کفار مکہ میں سے دوسرا کردہ افراد تھے، دو سرکردہ افراد تھے۔ ان دو افراد نے حتیم کعبہ میں بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش تیار کی۔ جب عمیر زہر میں بجھی تلوار لے کر مدینہ میں مسجد نبوی کے پاس پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑ لیا، جبکہ عمیر نے دربار رسول میں آنے کا یہ مقصد بتایا کہ وہ اپنے بیٹوں کو چھڑانے آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اور صفوان نے حتیم کعبہ میں میرے قتل کی سازش نہیں کی اور اسی کے تخت تم مجھے زہر میں بجھی تلوار سے وار کرنے آئے ہو۔ یہ سن کر عمیر سناٹے میں آ گیا اور اسلام قبول کر لیا۔ سوال: صحابہ کرام رات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے پہرا دیتے تھے، پھر کس وجہ سے پہرا دینا چھوڑ دیا تھا؟ جواب: امام ترمذی و حاکم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے صحابہ رات میں پہرا دیتے تھے۔ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی، واللہ یعصمک نازل ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے سے سر نکال کر فرمایا: لوگو تم واپس چلے جاؤ، اللہ نے مجھے کو اپنی حفاظت میں لے لیا ہے۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تو پہرا توڑ دیا گیا تھا۔ سوال: انسانی صورت والا پرندہ اللہ پاک نے کس نبی کے دور میں پیدا فرمایا؟ جواب: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے موسیٰ کے زمانے میں ایک پرندہ پیدا کیا تھا جس کا نام عنقا تھا۔ اس کے دونوں جانب 4 بازو تھے اور اس کا چہرہ انسانی چہرے کی طرح تھا۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں نے 2 عجیب غریب پرندے پیدا کیے ہیں اور ان کا رزق وہ جانور ہیں جو بیت المقدس کے آس پاس پائے جاتے ہیں۔ پس پرندے کے اس جوڑے سے عنقا کی نسل آگے بڑھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی تو وہ پرندہ وہاں سے اڑ گیا اور اس نے حجاز کی سرزمین کو اپنا مسکن بنا لیا۔ سوال: شیطان کا سب سے پسندیدہ فعل کون سا ہے؟ جواب ہے میاں بیوی کو جدا کرنا یعنی طلاق کروانا۔ سوال: کس نبی نے 18 سال بیماری میں گزارے تھے؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام نے۔ سوال: جنت کی سب سے بڑی اور اعلیٰ نہر کون سی ہے؟ جواب: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب سفر معراج کے موقع پر میرا گزر جنت سے ہوا تو میں نے ایک نہر دیکھی جس کے دونوں کناروں پر موتیوں کے گنبد ہیں جنہیں اندر سے تراش کر بنایا گیا ہے۔ میں نے جبرائیل سے دریافت کیا یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ حوض کوثر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے رب نے عطا فرمائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کی مٹی کی خوشبو تیز مشک کی سی تھی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔
سوال: دنیا کا پہلا قتل کس نے کیا اور کیسے کیا؟ جواب: دنیا کا پہلا قتل حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا کیا۔ قابیل کو اپنے بھائی حابیل کو قتل کرنے کی ترکیب ابلیس شیطان نے بتائی۔ ابلیس جانور کی شکل میں آیا، اس کے ہاتھ میں ایک جانور تھا، اس نے اس جانور کا سر پتھر پر رکھ کر دوسرے پتھر سے کچل دیا۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے کس فرشتے کو مخلوق کے روزی پہنچانے اور بارش کا انتظام کرنے پر مامور فرمایا ہے؟ جواب ہے حضرت میکائیل علیہ السلام۔ سوال: قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے کے لیے کس معجزہ کے دیکھنے کی شرط پیش کی تھی؟ جواب: قوم سمود والوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا، ہم آپ کو نبی تب مانیں گے کہ اگر آپ اس پہاڑ سے گابن اونٹنی کو پیدا کر کے دکھائے اور پھر وہ اونٹنی فوراً ہی اپنے برابر کا بچہ جانے۔ چنانچہ صالح علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی اور ایک گابن اونٹنی بچے سمیت پہاڑ سے نمودار ہوئی، مگر وہ لوگ پھر بھی ایمان نہ لائے۔ سوال: اگر غسل کے لیے پانی نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب: اگر تم کو پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمیم کر لو اور اپنے منہ اور ہاتھ مل لو، بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ سوال: کس ملک کو دودھ اور شہد کی سرزمین کہا جاتا ہے؟ جواب: لبنان کو دودھ اور شہد کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ سوال: درزی کے کام کی ابتدا کس پیغمبر نے کی تھی؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام نے، جو زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے اور پھر جنت میں کہیں کھو گئے۔ سوال: قرآن مجید میں کل کتنے حروف ہیں؟ جواب: 10,27,000۔ سوال: کون سے نبی کا نکاح فرشتوں نے پڑھایا تھا؟ جواب: حضرت شیش علیہ السلام کا، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کتنے سال جنت میں رہے؟ جواب: 500 سال۔ سوال: حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں اذان کس نے دی تھی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سوال: وہ کون سی سبزی ہیں جو گردے کی بیماری دور کرتی ہیں؟ جواب: عربی۔ سوال: شیطان انسان پر کہاں جلدی غالب آ جاتا ہے؟ جواب: شیطان انسان پر تنہائی میں جلدی غالب آ جاتا ہے، اس لیے تنہائی سے بچے، اگر ہو سکے تو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے۔ سوال: امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ جواب: بغداد میں یعنی عراق میں۔ سوال: حمل کے دوران عورت کون سی سورت پڑھے تو بچہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے؟ جواب ہے سورۃ یوسف۔ سوال: کس پھل کو کھانے سے پیشاب کی جلن ختم ہو جاتی ہے؟ جواب: تربوز کھانے سے۔ سوال: فرعون نے جب خدائی کا دعویٰ کیا تو کس بدبخت نے سب سے پہلے اس کو سجدہ کیا؟ جواب: بدبخت کافر حامان نے۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو بیوی کو نہ دینے سے بیوی شوہر پر حرام ہو جاتی ہیں؟ جواب: حق مہر۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی تو سب سے پہلے کس نے مخالفت کی تھی؟ جواب: ابو لہب نے مخالفت کی تھی۔ سوال: مرغی کے پنجے کھانے سے کون سی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے؟ جواب: مرغی کے پنجے کھانے سے گھٹنوں کی بیماری ٹھیک ہوتی ہیں۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ جنت میں جنتیوں کا لباس کس چیز کا ہوگا؟ جواب: سبز رنگ کا لباس ہوگا۔ سوال: جنت میں جنتیوں کا لباس کس چیز سے بنا ہوا ہوگا؟ جواب: ریشم سے بنا ہوا لباس ہوگا۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ جنات کہاں پر نماز پڑھتے ہیں؟ جواب: جنات گھاس پر نماز پڑھتے ہیں۔ سوال: دنیا کا سب سے پہلا قتل کس بدبخت نے کیا تھا؟ جواب: بدبخت قابیل نے کیا تھا۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے زمین پر سب سے پہلے کس جانور کو پیدا فرمایا؟
جواب: اللہ تعالیٰ نے زمین پر سب سے پہلے مچھلی کو پیدا فرمایا۔ سوال: دجال کے آنے کے بعد کون سی فوج دجال کی مدد کرے گی؟ جواب: شیاطین کی فوج۔ سوال: کس بادشاہ کے زمانہ میں ہفتہ 10 دن کا ہوتا تھا؟ جواب: فرعون کے زمانے میں۔ سوال: ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس دن ہوئی تھی؟ جواب: آپ کی پیدائش پیر کے دن کو ہوئی تھی۔ سوال: پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت کون سا تھا؟ جواب: صبح صادق کا وقت تھا۔ سوال: ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ جواب: آپ کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی تھی۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلا گانا گانی کی شروعات کس نے کی تھی؟ جواب: گانا گانی کی شروعات شیطان نے کی تھی۔ سوال: شراب سب سے پہلے کون سی پیغمبر کے زمانے میں ایجاد ہوئی تھی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں۔ سوال: سب سے پہلے کس نبی کی قوم نے زنا جیسے گندے کام کا آغاز کیا تھا؟ جواب ہے لوط علیہ السلام کی قوم نے۔ سوال: اسلام کے مطابق کون سا دن نکاح کے لیے افضل ہے؟ جواب: جمعے کے دن نکاح کے لیے افضل ہیں۔ سوال: کون سی کتاب دنیا میں لکھی جا رہی ہے اور قیامت کے دن پڑھائی جائے گی؟ جواب: عمل نامہ کی کتاب۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے صحابی کا نام قرآن مجید میں آیا ہے؟ جواب: صحابی حضرت زید بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ کس عورت کا نکاح آسمان پر ہوا تھا؟ جواب: حضرت زینب بنت حجش کا۔ سوال: قیامت کے دن سب سے پہلے کس عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ جواب: نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سوال: دجال کے ماتھے پر کیا لکھا ہوگا جو صرف مسلمان ہی پڑھ سکے گا؟ جواب: دجال کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا۔ سوال: وہ کون سی نبی ہیں جو دجال کو قتل کرنے آئیں گے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کرنے کے لیے آئیں گے۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ جنت میں کتنے دریا موجود ہیں؟ جواب: جنت میں 4 دریا موجود ہیں، پانی کا، دودھ کا، شہد کا، شراب کا۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ بیوی کی وفا کا شوہر کو کس وقت پتہ چلتا ہے؟ جواب: شوہر کی غربت میں۔ سوال: فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو کس دن سجدہ کیا تھا؟ جواب: جمعے کے دن سجدہ کیا تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود شریف بھیجنے سے کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں؟ جواب: ایک درود شریف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ سوال: قرآن مجید کی 7 منزلیں کس نے مقرر کی تھی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی تھی۔ سوال: کون سی 2 نمازیں پڑھنے والوں کی گواہی فرشتے خود دیتے ہیں؟ جواب: فجر اور عصر کی نماز۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ شیطان کا سب سے پسندیدہ کام کون سا ہے؟ جواب: میاں بیوی میں لڑائی کروانا۔ سوال: کھانے کے شروع اور آخر میں کیا کھانے سے شفا ملتی ہے؟ جواب: نمکین چیز سے شروع کرنا اور میٹھی چیز پر ختم کرنا سنت ہے۔ سوال: کون سا جانور گھر میں بچہ دے تو رزق میں رکاوٹ آتی ہے؟ جواب: کتا ایک ایسا جانور ہے جو گھر میں بچے دے تو اس سے رزق میں رکاوٹ آتی ہے۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کون سا مسلمان سب سے افضل ہوتا ہے؟ جواب: جس کے ہاتھ اور زبان سے ہر مسلمان محفوظ رہے۔ سوال: وہ کون سی بیماری ہے جو انسان کے گناہ دور کرتی ہیں؟ جواب: وہ بیماری بخار ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ حوض کوثر اس وقت کہاں پر موجود ہیں؟ جواب: جنت میں موجود ہیں۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ جہنم کا ہلکا ترین عذاب کون سا ہوگا؟
جواب آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے۔ سوال بتائے کہ زندگی میں کتنی بار درود شریف پڑھنا فرض ہیں؟ جواب ایک بار پڑھنا فرض ہیں۔ سوال جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ جواب اس جگہ کو جبل رحمت کہتے ہیں۔ سوال حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کا لقب کس جنگ کے موقع پر ملا؟ جواب جنگ موتا کے موقع پر۔ سوال حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کا نام کیا تھا؟ جواب اشجرتا۔ سوال اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی جنگ کون سی لڑی؟ جواب جنگ موتا لڑی۔ سوال وہ کون سی نیکی ہے جو کرتا کوئی اور ہے لیکن ثواب آپ کو بھی ملتا ہے؟ جواب وہ نیکی جو دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ سوال بتائے کہ کون سا عمل تنگ دستی کو دور کرتا ہے؟ جواب درود شریف پڑھنے سے تنگ دستی دور ہوتی ہے۔ سوال روٹی کے اندر سے بال کا نکلنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب کھانا پکانے والی کی لاپرواہی۔ سوال کیا آپ کو معلوم ہے کہ کان پر بال آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب کان پر بال آنا عام طور پر جسمانی تبدیلیوں یا ہارمونات یا معامل کا نتیجہ ہوتا ہے اور اسے عام طور پر طبی مسئلہ نہیں سمجھا جاتا۔ سوال وہ کون سا پھل ہے جس کو کھانے سے منہ کی بدبو دور ہو جاتی ہے؟ جواب جامن کو کھانے سے منہ کی بدبو دور ہوتی ہے۔ سوال وہ کون سی سبزی ہے جس کو کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے؟ جواب ہری مرچ اور ٹماٹر کھانے سے آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے۔ سوال نماز کے دوران کون سی غلطی کرنے سے انسان اندھا بھی ہو سکتا ہے؟ جواب آسمان کی طرف دیکھنے والا۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ کس پانی کو دیکھنے سے ہی نظر تیز ہو جاتی ہے؟ جواب آب زمزم کا پانی۔ سوال سب سے پہلے کس زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ ہوا تھا؟ جواب لاطینی زبان میں۔ سوال صدقہ دینے والے شخص کو کتنے شیطان صدقہ دینے سے روکتے ہیں؟ جواب 70 شیطان مل کر روکتے ہیں۔ سوال مرنے والے انسان پر کون سی سورت پڑھنے کا حکم ہے؟ جواب مرنے والی انسان سورت یاسین پڑھنے کا حکم ہے۔ سوال کس سورت میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج موجود ہے؟ جواب سورت الفاتحہ میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ سوال کون سی مٹی جسم پر لگنے سے فرشتے دعا کرتے ہیں؟ جواب سجدے میں جو مٹی ماتھے کو لگتی ہیں۔ سوال وہ کون سی نبی تھے جن کے لیے پہاڑ خود جھک جایا کرتا تھا؟ جواب حضرت شعیب علیہ السلام۔ سوال جہنم میں سب سے زیادہ عذاب کس گنہگار کو ہوگا؟ جواب جہنم میں سب سے زیادہ عذاب سود خور کو ہوگا۔ سوال شوہر کو کس عمر میں بیوی سے علیحدگی کا حکم ہے؟ جواب ایسا کوئی حکم دینی اسلام میں نہیں ہے۔ سوال کس جانور کا روزانہ گھر آنا اچھی قسمت کی نشانی ہے؟ جواب چڑیا کا آنا۔ سوال قرآن مجید میں روح الامین کا لقب کس کے لیے استعمال ہوا؟ جواب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے۔ سوال ناخن اور غیر ضروری بال کاٹنے کی آخری مدت کیا ہے؟ جواب 40 دن آخری مدت ہیں۔ سوال وہ کون سی جگہ ہے جہاں خرید و فروخت جائز نہیں؟ جواب مسجد میں۔ سوال مسجد قباء کا ذکر قرآن مجید کی کس سورت میں ہے؟ جواب سورۃ التوبہ میں۔ سوال حضرت آدم علیہ السلام کے منہ سے پہلے لفظ کون سا نکلا؟ جواب حضرت آدم علیہ السلام کے منہ سے سب سے پہلا لفظ الحمدللہ نکلا۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ مسلمان بھائی کی بیماری پر کیا کرنا واجب ہے؟ جواب مریض کی عیادت کرنا۔ سوال اللہ تعالیٰ نے کس نبی کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا؟
جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سوال روزے دار کی کون سی دعا کبھی رد نہیں ہوتی؟ جواب افطاری کے وقت جو دعا مانگی جاتی ہیں۔ سوال کیا پیسے دے کر عورتوں کے ساتھ زنا کرنا جائز ہے؟ جواب اسلام میں زنا ایک گناہ کبیرہ ہے اور ہر صورت میں حرام ہے، چاہے وہ کسی صورت میں ہو، جیسے پیسے دے کر، جیسے عام طور پر جسم فروشی کہا جاتا ہے، یا کسی اور طریقہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پر واضح طور پر زنا سے بچنے کا حکم دیا ہے۔